أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان، شیطان، کما، جیسا کہ، اخرجا، اس نے نکلوا دیا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع، اس نے اتروا دیا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، لباس ان دونوں کا، لیوریہما، تاکہ وہ دکھائے انہیں، سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی، انہو، بے شک وہ، یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا، وہ، وقبیلہ، اور قبیلہ اس کا، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، نہیں تم دیکھتے انہیں، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان کا جو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے. اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دیں جس طرح سے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور جنت کا لباس بھی اتروا دیا، بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے. تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بہت زیادہ ہونی چاہیے. یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں، جو بار بار اس کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نعوذ باللہ وہ رد کرتے ہیں اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، کچھ اور نہیں تو شرک خفی، ریاکاری اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان
اور اس کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اے بنی آدم کہہ کر ہمیں پکارا، مزید اپنائیت کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف بھی ایک طرح سے ابھارا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ایک دوسرے کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، ایک دوسرے کے سامنے وہ ننگا کر دے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان کے تو یہ خوب دوست بن جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم، کیا آتا ہے؟ اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت یعنی شیطان ہوتے ہیں۔ یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور حق کو ان سے چھپا دیتے ہیں، حق پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ حق کو پہچاننے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد عمل نہ کرنا تو بہت ہی بڑی بدبختی ہے ہماری۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے جالوں سے بچائے، اس کے فتنے سے محفوظ کرے، اور اللہ ہمیں اس ہدایت کا، اس کتاب کا نور عطا فرمائے، آمین۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون